میرا نام انابیہ ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بڑے پیار سے پالا پوسا، پھر میری پسند سے انہوں نے شادی کر دی اور اس کے بعد وہ جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں باپ کے جانے کا بہت صدمہ ہوا، پر میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا، میری ہر ضرورت پوری کرتا۔ اس نے مجھے جلد ہی صدمے سے نکال لیا۔ میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، پر میرے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہی ایک غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اداس رہتی، پر میرا شوہر حمزہ مجھ سے ہمیشہ کہتا، پریشان مت ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے تو یہ کہہ دیتے، پر میں خود پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کرنے لگی تھی کہ ان کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا رہنے لگا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتے، صبح جلدی چلے جاتے۔ مجھے ان کی یہ بات پریشان کرنے لگی۔ اب وہ میرا پہلے کی طرح خیال بھی نہ رکھتے۔ میں نہیں جانتی تھی انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ کیوں ایسے ہو رہے تھے۔ ان کا رویہ بھی اب میرے ساتھ اچھا نہ رہنے لگا۔ وہ رات کے وقت گھر آئے، مجھے دیکھ کر بولے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، میرا انتظار نہ کیا کرو، میں دیر سے آؤں گا، یا پھر کبھی تو آؤں گا بھی نہیں، ہو سکے تو سو جایا کرو۔ مجھے حمزہ کی بات سن کر حیرانی ہوئی۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ مطلب وہ تو کہتے تھے میرا ایک پل بھی تمہارے بنا نہیں گزرتا۔ اب یہ بدلاؤ؟ میں اندر تک جل کر رہ گئی۔ ان سے ناراض ہو کر وہ مجھے منانے بھی نہ آئے اور باہر چلے گئے۔ میں اداسی سے لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ اچانک میری نظر سامنے والے گھر میں گئی جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس کی لائٹس جل رہی تھی، مطلب اتنے سالوں بعد کوئی وہاں رہنے آیا تھا۔ میں ابھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی کہ کسی نے کھڑکی کھولی۔ وہ کوئی لڑکا تھا، بڑی بڑی مونچھیں، بال تھوڑے بڑھائے ہوئے تھے، پرکشش سا تھا۔ وہ لڑکا مجھے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھنے کے بعد یہ یقین کر لیا کہ وہ مجھے ہی بلا رہا ہے۔ میں ڈر گئی اور اندر بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نہ جانے کب سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو حمزہ جا چکے تھے۔ میں فریش ہو کر نیچے آئی۔ اچانک مجھے پھر سے وہ یاد آنے لگا اور میں نے کام والی سے پوچھا، اس گھر میں کون آیا ہے؟ کام والی مجھے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ رات کو اس گھر کی لائٹس آن تھیں۔ پر کام والی مانی ہی نہیں، کہنے لگی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اٹھ کر باہر گئی، سامنے والے گھر کو دیکھنے لگی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ پر رات تو میں اسے اپنا وہم بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکی۔ پر اگلی رات پھر وہی شخص کھڑکی کھولے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا اور میں پریشان ہو گئی۔ اسے دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کافی رات تک حمزہ نہ آئے تو میں ادھر ہی بیٹھی رہی اور نہ جانے کب وہیں سو گئی۔ صبح میں نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا، حمزہ جا چکے تھے۔ میں نے کام والی سے پوچھا، شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو، آپ دیکھیں جا کر، کوئی اس گھر میں ہے۔ وہ کہنے لگی، اس گھر میں کوئی بھی رہنے نہیں آتا۔ مجھے اس کی باتیں پریشان کرنے لگی۔ مطلب اس گھر میں جو کوئی بھی ہے وہ مجھے ہی کیوں نظر آتا ہے؟ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اگر وہ مجھے نظر آیا میں جا کر اسے پوچھوں گی کہ تم کون ہو۔ پر وہ اگلی رات آیا ہی نہ۔ 2 دن بعد پھر وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ گیا۔ میں غور سے دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھیں جانی پہچانی لگتی۔ میں دیکھتی رہ جاتی کہ آخر وہ ہے کون۔ ایک دن کافی رات کو حمزہ بھی گھر نہ آئے، وہ لڑکا وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کو مجھے پیانو کی آواز آنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سننے لگی۔ پھر میرے پاؤں جدھر سے آواز آ رہی تھی اسی سائڈ پر جانے لگے۔ میں اپنے ہی خیالوں میں مگن اس سامنے والے گھر میں چلی گئی۔ وہاں وہ لڑکا بیٹھا پیانو بجا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پیانو بجانی بند کر دی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی اور واپس جانے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، رکیں۔ میں نے کہا، جی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نگاہیں جھکائے کھڑی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ وہ کہنے لگا، اگر کام نہ ہو تو کوئی کسی کے گھر ایسے تھوڑی آ جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسا اور بولا، لوگ گھروں میں رہنے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی رہنے آیا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ وہ مسکراتا ہوئے کہنے لگا، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ اس وجہ سے کوئی مجھے جانتا ہے۔ اس کی باتیں مجھے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگی۔ میں وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ مجھے وہ شخص تھوڑا عجیب سا لگا، اس کا بات کرنے کا انداز ذرا مختلف سا تھا۔
عام انسانوں سے الگ تھا وہ۔ مجھے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھا، کیا تھا۔ کافی رات کو حمزہ آئے۔ آج وہ معمول سے ذرا ہٹ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج بڑا مسکرا رہے ہیں؟ وہ بولے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں نے مزید بات نہ کی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا کہ ابھی بھی کوئی پیانو بجا رہا ہے، ابھی بھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا پر حمزہ نہیں تھا۔ ادھر تھوڑی دیر بعد حمزہ بھی آ گیا۔ پوچھنے لگا کیا ہوا، اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے لگے اچھا اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی پر میرے حواسوں پر تو وہی چھایا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ دن گزرنے لگے۔ اکثر وہ رات کو بیٹھا ہوا ہوتا، میں اسے دیکھتی رہتی۔ وہ مجھے کبھی کبھی تو جانا پہچانا لگتا، پھر میں کہتی شاید کہیں دیکھا ہو، پھر کیا میں انہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اسے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے لان میں آ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ویسے ہی آیا ہوں۔ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویٹ کر لیں، ابھی میرے شوہر آ جائیں گے۔ وہ بھی وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا اور بولا آپ کا شوہر اتنی لیٹ آتا ہے، مطلب آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، بس آج ہی لیٹ ہوئے ہیں، پہلے کبھی نہیں لیٹ آتے تھے۔ اچھا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر عجیب سا سوال پوچھنے لگا آپ کا شوہر آپ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے کبھی اپنے شوہر سے پوچھا نہیں وہ اتنی رات تک کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے۔ وہ یہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ لوگ صدیوں ساتھ رہنے کے بعد دھوکہ دے جاتے ہیں، آپ کیسے اتنا اندھا اعتبار کر سکتی ہیں؟ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی۔ وہ کون تھا اور مجھ سے ہی بات کیوں کرنے آیا تھا؟ اگر اس نے حمزہ سے ملنا ہوتا تو اس سے مل کر جاتا۔ وہ مجھے یہی باتیں کیوں بتانے آیا تھا؟ میں ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ حمزہ بھی آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کون آیا تھا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ ٹیبل ہے نا کپ پڑا ہوا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت تم بالکل بھی چائے نہیں پیتی۔ میں نے دیکھا جس میں ابھی بھی ہاف چائے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی ہلکی بھاپ اڑتی دیکھی۔ میں اٹھا کر پینے لگی اور کہا سر میں درد ہو رہا تھا اس وجہ سے پی رہی ہوں۔ وہ چائے پیتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوا۔ میں آنکھیں بند کیے اس چائے کے سپ لینے لگی۔ جب میں نے حمزہ کی طرف دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بولا تم تو ایسے چائے پی رہی ہو جیسے میں چائے بچاتا ہوں اور رہتی تم پیتی ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر عجیب سا لگا اور مسکراتے ہوئے میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ایسے چائے پی رہی ہوں۔ اچھا بیگم کھانا لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ کر کھانا لگانے چلی گئی پر میرے دماغ میں حمزہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ کیا سچ میں ایسے ہی میں چائے پی رہی تھی جیسے ان کی بچی ہوئی ہو؟ پر میں نے تو وہ چائے کیوں؟ مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا اور میں سوچنے لگی کہ مجھے حمزہ پر بتا دینا چاہیے کہ کوئی آیا تھا، پر حمزہ اگر مائنڈ کر گئے، نہیں، اگر وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے، پر اگر کر گئے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ حمزہ کھانا کھانے لگا۔ میں وہیں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے دن میں نے بریانی بنائی تو بے ساختہ ہی کام والی کو کہہ دیا یہ سامنے والے گھر میں دے دیا۔ وہ کہنے لگی وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، گھر کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے نہ کبھی اس گھر میں رات یا دن کبھی کسی کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھ لیا ہے اس گھر میں۔ میں نوکرانی کو کہنے لگی اچھا میں کل تمہیں دکھاؤں گی، میں بھی دیکھ لوں گی کون ہے۔ آخر وہ مجھ پہ طنزیہ ہنسنے لگی۔ میں وہاں سے کچن میں آ گئی۔ رات کے وقت وہ پھر اپنی کھڑکی میں بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویر بنا لی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تصویر بناتے ہوئے۔ میں نے جلدی سے موبائل چھپا لیا۔ 2 منٹ کے بعد میرے گھر پہنچ گیا اور پوچھنے لگا میری تصویر کیوں بنائی؟ میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا لیک کرنی تھی تو بنائی ہے۔ وہ بھی ہنسا۔ میں نے کہا میری نوکرانی نہیں مانتی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے، اسے ہی دکھانی ہے۔ اچھا دھیان سے دکھانا، کہیں تمہاری نوکرانی کا دل ہی نہ مجھ پر آ جائے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، ویسے اگر آپ 1 کپ چائے پلا دیں تو مزہ آ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں،
मेरे शौहर से भी मिल लीजिएगा। वो कहने लगा ओके ठीक है। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई। हमजा ना आए, वो चला गया। मैंने वहां से कप उठा लिया और किचन में आकर धोने लगी। जब हमजा ने उनको खाना दिया और कमरे में जाकर सो गई, रात के वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि कोई गाने सुन रहा है। मेरी आंख खुली, हमजा ने मेरे मोबाइल पर गाने लगाए हुए थे। मैं उसे देखकर सो गई। सुबह मेरी आंख खुली, बाहर आई तो हमजा नाश्ता कर रहे थे, मतलब आज खुद ही उन्होंने नाश्ता बना लिया था। मैं वहां बैठकर बोली, हमजा आप उस शख्स से मिले? हमजा मुझे नासमझी से देखकर बोले, किस शख्स से? मैंने कहा वो जो सामने वाले घर में रहता है। कौन सामने वाले घर में रहता है? वो तो सालों से बंद पड़ा है। मेरी नौकरानी उसी वक्त घर में दाखिल हुई और बोली, साहब जी बीबी जी मुझसे भी यही बहस करती रहती हैं कि सामने वाले घर में कोई है, पर मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि कोई भी नहीं है, पर ये मानते ही नहीं। अच्छा नहीं ना, आपको यकीन तो नहीं आता, मैं दिखाती हूँ। मैं ये कहकर अपना मोबाइल उठाने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मोबाइल लेकर आई और कहा कि मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, मैंने बनाई थी। मैं उसकी तस्वीर ढूंढने लगी पर मुझे तो उसकी तस्वीर मिली ही नहीं। कहाँ गई? मैंने तो उसके बाद मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा मोबाइल कोई लेता भी नहीं, फिर किधर जा सकती है? यार तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, कुछ भी नहीं है। या फिर तुमने ख्वाब देखा होगा, कोई भी नहीं है। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आया। मुझे अजीब लगने लगा, किसी को वो नजर भी नहीं आता, मुझे ही क्यों? मैंने सोच लिया था कि आज मैं उससे पूछ के रहूंगी कि वो कौन है, किधर से आता है, इसे मेरे अलावा कोई और भी क्यों नहीं जानता। वो रात के वक्त आया। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा, इंसान हूँ, बस चाय पीने आया हूँ, पिला दो। मुझे जिंदगी में पहली दफा किसी के हाथ की चाय पसंद आई है, प्लीज। मैंने कहा ओके। फिर मैं उसके लिए चाय बना लाई। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप बहुत अच्छी हैं। मैं वहां से भाग गई। न जाने मुझे क्या होने लगा था। वो कौन था मैं नहीं जानती थी, पर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्यों उसके इतना करीब हो गई? अगर हमजा को पता चल गया? मेरे आंसू गिरने लगे। मैं वहां से भागती हुई छत की तरफ गई। वो मेरे पीछे आने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा, मतलब वो मेरा नाम भी जानता था। मैंने छत पर जाकर छलांग लगा ली क्योंकि मुझे नहीं जीना था। इसके बाद मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को एक प्यारे से रूम में पाया। न जाने मैं कितने दिनों के बाद होश में आई थी। वही शख्स चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं घबराती हुई उसे देखने लगी। वो नरमी से बोला, घबराओ नहीं। मुझे उसकी आवाज सुनकर हैरानगी हुई। वो मेरे पास बैठा और कहने लगा, पागल हो? वो मेरे सामने अपनी नकली मूछे दाढ़ी उतारने लगा। उसके बाद उसने अपने मुंह पर कोई स्प्रे किया और टिश्यू से अपना चेहरा साफ करने लगा। मैं हैरत से बोली, तो तुमने क्या ये सब पागल करना था? मुझे बताओ। वो अपनी आंखों की नमी साफ करके बोला, पागल, बस टाइम पास कर रहा था। इसी वजह से उस रात तस्वीरें भी मैंने ही डिलीट की थी। नौकरानी भी मेरे ही साथ मिली हुई थी। मुझे क्या पता था तुम ऐसी पागलों वाली हरकत करोगी। मुझे हमजा की बातें सुनकर गुस्सा आया और मैं गुस्से में बोली, अच्छा ये जो आप बनकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ हमजा बनकर मुझे इग्नोर कर रहे थे। अगर मैं भी उसकी दोस्त बन जाती, आपने तो मुझ पर एतबार भी नहीं करना था ना। वो कहने लगा, पागल, मैंने बस मजाक किया था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा, आपने खुद ही तो कहा था सदियों साथ रहने के बाद भी इंसान धोखा दे जाता है। हमजा कहने लगा, मजाक कर रहा था। अच्छा वैसे गुड न्यूज़ है, आप मामा बनने वाली हैं। जानती हो तुम्हारी इस नादानी की वजह से हमने अपने बच्चे को खो देना था। मुझे शर्मिंदगी हुई। उसके बाद हम हंसी खुशी रहने लगे। पर हमजा मुझे कभी कभी तंग भी करते तो मुझे पहचान ही न सकी। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया।